لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. محبتنا العقیدتنا سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اج دا دن او دن ہے جس دن دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کیتا اور اپنے عوان و انصار دیا جانا دے نظرانے بھی رب دی بارگاہ وچ پیش کیتے. تو آپ دی بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے، ہدیہ پیش کرنے واسطے، تحفہ پیش کرنے واسطے میرا خیال ہے درود پاک تو وڈی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. درود شریف پڑھ کے سارے حضرات انہاں دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کے سارے حضرات پڑھیے. الصلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز بڑی پاری ہوئی ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. شیر خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے. شیر خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے. سب مل کے آنکھوں. شیر خدا کی آنکھ کا تارا. امام حسین دا نام مل کے ذرا لینا ہے. شیر خدا کی آنکھ
کا تارا شیر خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے اہل وفا کو جان سے پیارا حسین اہل وفا کو جان سے پیارا. ایک باری ہاتھ بلند کر کے ذرا امام پاک دا نام لے لو. اہل وفا کو جان سے پیارا فرمایا میں حسین سے اور مجھ سے ہے حسین. فرمایا میں حسین سے اور مجھ سے ہے حسین. کتنا میرے حضور کو پیارا حسین. کتنا میرے حضور کو پیارا. اور جس کے لیے حضور نے سجدہ کیا طویل, جس کے لیے حضور نے سجدہ کیا طویل, کونین کی وہ جان ہمارا حسین. کونین کی وہ جان ہمارا حسین ہے شیر خدا کی آنکھ کا تارا حسین. اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی آج دا دن 10 محرم الحرام شریف دا او دن ہے جس دن دے اندر نواسہ رسول نے اپنی جانہ دا نظرانہ مالک دی بارگاہ وچ پیش فرمایا. 1450 سال گزر گئے جدوں بھی 10 محرم شریف دا دن آنا ہے جدوں بھی 10 محرم شریف کا دن آنا ہے ہر بندہ مومن جیدے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہے او دیاں اکھاں ضرور عشق بار ہو جاندیاں.
گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ پاک تو ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، تو مدینہ شریف کے اندر جدو آقا کریم علیہ السلام نے آ کے قدم رنجہ فرمایا تو دور دراز علاقیاں تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگ پے، چونکہ اس وقت کوئی کاروبار اتنے زیادہ نہیں سن، کوئی وسائل اتنے نہیں سن کہ جڑے مہمان دوروں انہاں دی اچھی طریقے دے نال خدمت کیتی جا سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدوں یہ منظر دیکھے کہ باہروں جڑے لوگ آندے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نو کھانا عطا فرماندے نے، اور کئی سوالی بھی حضور کو آندے نے، اور جڑا سوالی آندہ ہے حضور کو آقا انہوں خالی نہیں موڑ دے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مل کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت نو بیان فرماندے نے کہ صحابہ کرام نے اکٹھیاں ہو کے ایک پروگرام بنایا، انہاں کیا بھئی گل لے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کاروبار اتنا وسیع نہیں، کوئی تجارت نہیں، چونکہ جڑا بندہ آنا ہے حضور نو مل رہا ہے آکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں عطا فرمانے نے انج کرنے ہیں سارے رل کے صحابہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے تو حضور دی بارگاہ بھی جا کے پیش کر دینے ہیں کہ حضور تھوڑے کل بندے آندے نے تسی انہوں کھانا دین دے ہو دیگر معاملات نے، حضور اسی اے تھوڑی بارگاہ بھی تحفہ لے کے آئے تو مال اکٹھا کر کے تو سرکار نو پیش کر کے آئیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مال اکٹھا کیتا، مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو صحابہ کرام مال اکٹھا کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے تو جا کے عرض کی تھی حضور اسی اے مال لے کے آئے ہیں تواڈی بارگاہ وچ۔ جدو صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ مال پیش کیتا، اس تو پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرماندے، اللہ رب العالمین نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دے قدمہ میں روانہ فرمایا۔ تھوڑا جا پہیا بسا والیم ذرا بریک کر دے ذرا، تھوڑا جا بریک کر کے مڈے دی کھول دے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے کہ آپ کو جملہ ارشاد فرمان دے، جناب جبریل حضور دی بارگاہ بھی چاہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، جبریل کن جائیں ہیں، کیویں آج آئے ہیں، کی پیغام لے کے آئے ہیں؟ تو جناب جبریل عرض کر دینے سونے ہاں اللہ نے پیغام عطا فرما کے میں نے تھوڑے ول روانہ فرمایا ہے، فرمایا دس کیڑا میرے مالک دا پیغام لے کے آئے ہیں؟ تو جناب جبریل نے عرض کی تھی سونے اللہ پہ فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب اے تھوڑے غلام تھوڑے کل مال لے کے آئے نے، اے پیسے اکٹھے کر کے تھوڑی بارگاہ وچ لے کے آئے نے، اے تھوانو مال پیش کرنا واسطے آئے نے، محبوب تسی انہوں فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، میرے غلاموں میں تواڈے تے بڑے بڑے احسان کیتے ہیں، تسی کفر دے اندھیریاں وچ بھٹک دے پھر دے سو، میں تھانو کفر دے اندھیریاں وچوں کڈ کے اسلام دی روشنی وال لے کے آیا، تسی ایک دوجے دے دشمن سو، میں تواڈیاں دشمنیاں مکا کے تھانو ایک دوسرے دا پرا بنایا ہے، تواڈے دلاں وچوں کدورتاں کڈ کے حسد کڈ کے بغض کڈ کے کینہ کڈ کے عداوت کڈ کے تواڈے دلاں وچ محبت کٹ کے پر دیتی ہے۔ المختصر تواڈے تے بے شمار میں احسانات کیتے نے، پر یاد رکھو میں تواڈے کولوں کسے احسان دا بدلہ نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں مانگدا۔ آقا کیوں نہیں مانگدے؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں منگن نہیں آیا، میں تے خود عطا کرنے واسطے آیا، میں اللہ دا نبی ہاں، میں منگن نہیں آیا۔ او نبی کیڑا جڑا امتیاں کو مانگدا پھرے،
وہ نبی کا دا جڑا امتیاں کو منگے. آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں منگن نہیں آیا میں ونڈن آیا. ہولی ہولی سبحان اللہ کوئی کوئی درا پھر محبت نہ لرا. جناب جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے آکے عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آخری بندے تک جڑے بار بیٹھے کوئی ہاتھ تو کے ذرا سبحان اللہ کیا جائے پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے پھر ہاتھ بلند کر کے کبو ذرا فرمایا واللیل دیاں زلفہ والیا سونیا اللہ پہ آپ فرما دے اپنے نہ امتیاں نو فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے غلاموں میں تھانو کلمہ پڑھا کے میں مسلمان بنایا ہے تو ہاں دلوں وچوں نفرتاں کڈ کے ایک دوجے دا تھانو پرا بنائے تو ہاں تے بڑے بڑے احسان کیتے نے پر تھانے کولوں کسی احسان دا بدلہ نہیں منگدا. پر اللہ پہ فرما دے محبوب تسی میرے والوں فرما دے ہو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ہانے کولوں مال دولت نہیں منگدا بس اتنا ضرور کماں گا میرے قریبیاں دے نال پیار کر دے روے آجے میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال محبت کرنا میرے قریبیاں دے نال پیار کرنا. آؤ سنو میں ادھے تے ایک حدیث پاک پیش کر دینا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے رہے میں اپنے اینا کنہ نال سنیا ہے نبیہ دے امام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال پیار کریا کرو. آقا یو دی وجہ کی ہے اللہ نال کیوں پیار کریے فرمایا لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال اس واسطے پیار کریا کرو کیونکہ اللہ تہانو کھان واسطے نعمتاں عطا فرما رہے آئے. اللہ نال پیار تا کریا کرو اللہ تھانو نعمتاں عطا فرما دے. فرمایا تے دوسری باتیں وے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا دوسری باتیں وے میرے نال پیار کریا کرو. آقا اللہ نال دی اس وجہ تو پیار کرن دا تسی حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ سانو نعمتاں عطا کر دے کہ آقا تو ہاڈے نال پیار کیوں کریے فرمایا بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا اس واسطے کیونکہ میں ہوں میرے نال میرا خدا بھی پیار کر رہا ہے میں ہوں کہ میرے نال میرا خدا بھی پیار کر دے. اگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا تیسری بات ہے میرے غلاموں میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میری اہل بیت نال پیار کرے آجے. آقا اللہ نال پیار دا تسی حکم دیتا ہے کہ اللہ سانو نعمتاں عطا کر دے تاں پیار کریے تو ہاڈے نال تاں پیار کریے کیونکہ تھوڑے نال اللہ پیار کر دے. تے آقا کو تیسری گل فرما رہے ہو کہ میری اہل بیت نال پیار کرو. سونے تھوڑی آل نال پیار کیوں کریے فرمایا اس واسطے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا اس واسطے میری آل نال پیار کرو کیونکہ میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا
میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا اسی پھر اسے واسطیاں لیا آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے سارے میرے کیا خلو ذرا آل احمد سے محبت ماشاءاللہ سارے حضور دی آل نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا بھائی سارے پیار کر دے حضور دی آل نال تے مل کے درایا کو آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے فرمایا میری آل نال محبت کرو میری آل نال پیار کرو حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نے نقل فرمایا اور تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس نے نقل فرمایا تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس نے نقل فرمایا تفسیر ابن عربی دے اندر بھی اس روایت نے نقل کیتا گیا سعادت الکونین فی فضائل الحسنین دے اندر نبیرہ شیخ محقق نے بھی اس روایت نے نقل فرمایا تخریج الاحادیث والآثار الواقعۃ فی تفسیر الکشاف دے اندر بھی اس روایت کو نقل کیتا گیا اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے سرکار کو پوچھا گیا حضور اے فرماؤ جڑا تہاڈی آل نال پیار کرے گا انہوں ملے گا کی جڑا تھوڑی آل نال پیار کرے گا جڑا تھوڑی آل نال محبت کرے گا جڑا تھوڑی آل نال عشق کرے گا انہوں ملے گا کی سنو ذرا آقا کریم دا ارشاد گرامی بڑا لمبا آقا دا فرمانے ہے تے میں جناب دے سامنے پوری اس حدیث دی عربی عبارت پڑھنا پھر دا ترجمہ کرا گا انشاءاللہ محبت نہ سارے بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبره بابان الى الجنہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکت الرحمہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعہ علی ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم
القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ علی ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا علی ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرماندے نے نبیان دے امام نے فرمایا میرے غلاموں پوچھیا جے جڑا میری آل نال محبت کرے انہوں کی مل دے؟ جی سونے ارشاد فرماؤ سنیو اے او سونے تے سچے الفاظ نے جڑے مصطفیٰ دی زبان مقدسی جو نکلے ہوئے جملے نے اے سارے جملے لکھ کے فریم کرا کے اپنے گھرہ میں جو ٹنگو انہوں پڑھیا کرو نالے اکھانو ٹھنڈیا کریا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا سن لو فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ غلامو جیڑا میری آل دی محبت لے کے اے دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا او دی موت عام موت نہیں بلکہ او تے شہید دی موت دنیا تو جائے گا، شہید دی موت دنیا تو جائے گا۔ فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ۔ جملہ سنیا جے مصطفیٰ کریم دا ذرا ایدہ ہن ترجمہ بھی سماعت کرنا۔ تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم فرمایا ہے فرمایا جڑا میری آل دنال محبت کردہ دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا اس بندے نو ادو تک موت نہیں آئے گی جد تک اللہ او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہی معاف نہیں فرما چھڑے گا۔ مات مغفور اللہ فرمایا اللہ او دی بخشش فرما چھڑے گا، او دے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ فرمایا جڑا میری آل نال محبت رکھ دیا اے دنیا تو چلا جائے گا فرمایا اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جب تک او بندہ سچی توبہ نہیں کر لوے گا، جب تک وہ بندہ سچی توبہ نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل دے نال محبت رکھ دیا یا دنیا تو جائے گا فرمایا عام موت نہیں مرے گا، مات مؤمنا فرمایا مومن دی موت جائے گا۔ آقا مومن دے تین درجے نے، ایک سب تو ہولے درجے دا مومن، ایک درمیانے درجے دا مومن، ایک کامل درجے دا مومن ہے۔ سونیا تسی فرماؤ کیڑا تھوڑی آل نال پیار کر کے جائے گا، کیا ادنا درجے دا مومن ہو کے جائے گا یا درمیانے درجے دا یا اعلیٰ درجے دا مومن ہو کے جائے گا؟ میری سرکار نے فرمایا سن لو ہولے درجے دا مومن ہو کے نہیں جائے گا، درمیانے درجے دا نہیں، مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل نال محبت کر دیا دنیا تو جائے گا فرمایا کامل ایمان والا ہو کے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حضرت علامہ مولانا طیب سی صدیقی صاحب فرمایا ہولے درجے دا مومن نہیں، درمیانہ بھی مومن نہیں، کامل درجے دا مومن۔ اور سنو ایتھے میرے ایک آقا دا اور ایک فرمان،
آپ فرمانے نے جیڑا میری امت دا سب تو ادنا درجے دا ہولے درجے دا مومن جدو مرے گا نا قیامت دا دن ہوئے گا سب تو ہولے درجے دا مومن فرمایا سب تو ہولے درجے دا مومن جدو قیامت والے دن پل صراط تے اپنا پیر رکھے گا نا پل صراط تے سب تو ہولا مومن جدو پل صراط تے قدم رکھے گا نا تے جہنم دی آگ بول کیا کہے گی یو نبی پاک دیا غلامہ چھیتی چھیتی لنگ جا ہائے چھیتی چھیتی سب تو ہولے درجے دا مومن آگ پکار کے کہے گی چھیتی چھیتی لنگ جا کیوں وہ تیرے نور ایمان نال میرے شولے بجھ دے جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات سب تو ہولے درجے دا مومن پل صراط تے قدم رکھے تے آگ آکھے چھیتی چھیتی لنگ تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے بجھ دے جا رہے ہیں تے جدے متعلق میرے نبی فرمان کامل مومن ہو کے جائے گا سوچو دا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن ادا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا کامل مومن ہو کے جائے گا پھر فرمایا سن لو الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر فرمایا جیڑا میری آل دی محبت لے کے جدو دنیا تو جان دا ویلا آئے گا فرمایا جدو او دے دنیا تو جان دا ویلا آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا تے آکے آکھے گا کی او بیلیا میں تیری روح قبض کرنے واسطے آیا ہاں پر تیری روح قبض کرن تو پہلے میں تینوں جنتی بشارت بھی دین واسطے آیا ہوں ثم منکر و نکیر فرمایا پہلے تے ملک الموت نو جنت دی بشارت دے گا فرمایا تے او دے تو بعد جدوں او بندہ قبر ہی چلا جائے گا جدوں او بندہ قبر ہی جائے گا تے قبر وچ جڑے منکر نکیر ہون گے جڑے فرشتے ہون گے او بھی مصطفیٰ دے غلام والوں ویکھ کے آکھن گے او مصطفیٰ دے غلام سوال و جواب بعد وچ کران گے کیونکہ تو ساری زندگی حضور دی آل پیار کر کے آیا ہے اسی تینوں جنت دی بشارت دین واسطے آئے ہوئے اسی تینوں جنت دی بشارت دین واسطے آئے اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی پھر کریم نبی نے فرمایا الا دا معنی خبردار میرے نبی نے پتا سی کئیاں جانوراں ہونا جنہاں نے میری آل دے خلاف بکواس کرنی فرمایا خبردار دھیان نال سن لو ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها جملہ بڑا مزیدار جناب ڈاکٹر ساجد صاحب فرمایا جیڑا میری آل دی محبت دل چ لے کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو فرشتے انج بنان سوارن گے جویں ووٹی نو بنا سوار کے او دے دلہے دے گھر لے کے جایا جاندہ فرمایا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها فرمایا اس بندے نو انج بنا سوار کے جنت وچ لے کے جایا جائے گا جویں دلہن نو بنا سوار کے او دے دلہا دے گھر بھیجیا جاندا ہے پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ فرمایا لوگو سن لو جیڑا میری آل دی محبت دل وچ لے کے جائے گا فرمایا جدو او بندہ قبر وچ جائے گا فرمایا کچھ بندے ایسے ہون گے جنہاں دیاں قبراں وچ جہنم دیاں کھڑکیاں کھولیاں جانیاں نے پر سن لو جیڑا میری آل نال پیار کر کے جائے گا فرمایا تسی رکھ کے واپس آ جاؤ گے او دی قبر وچ جنت دیاں دو کھڑکیاں کھول دتیاں جان گیاں او دی قبر دے اندر جنت دیاں دو کھڑکیاں کھول دتیاں جان گیاں دو دروازے کھول دتے جان گے اگے فرمایا سن لو الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ فرمایا جیڑا اپنے دل دی اندر میری آل دی محبت لے کے جائے گا فرمایا تسی انہوں قبر وچ رکھ
کے واپس آ جاؤ گے اللہ اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا فرشتیو چلو اس بندے دی قبر دی تسی زیارت کرو جیڑا ساری زندگی میرے نبی دے گھر والیاں دے گیت گاندا رہا ہے جیڑا میرے نبی دے گھر والے دے ساری زندگی ترانے پڑھدا رہا نا چلو جاؤ جعل اللہ قبرہ جعل بنائے گا اللہ جعل اللہ قبرہ اللہ اس بندے دی قبر نو بنائے گا کی مزارہ اسانو کئی آدھے نے مزار بنانے کتھوں لکھے نے کتھوں کڑے جے میں کہ حدیث چو کڑے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ مزار دا معنی جدی زیارت کیتی جاندی ہوئے جدی زیارت کیتی جاندی ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا میری آل نال پیار کر کے دنیا تو جائے گا نا فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں واسطے اس بندے دی قبر زیارت گاہ بنا چھڑے گا فرشتیو اے بندہ ہو جے جڑا ساری زندگی علی علی کردہ رہا ہے حسن حسن تے حسین حسین کردہ رہا ہے ہائے 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 جاؤ ایدی قبر دی تسی زیارت کر کے آؤ اگے سننا آقا کریم دا فرمان فرمایا اللہ ومماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی السنت والجماعہ جیڑا جیڑا تے توڑے جو سنی بیٹھا ہے نا او دا تے سینہ ٹھر جانا چاہیے دا سی یہ جملہ سن کے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے آخے ایک باری ذرا سبحان اللہ سن ذرا پھر مصطفیٰ دے الفاظ فرمایا اللہ خبردار ومن ماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اللہ سنت والجماعہ فرمایا لوگو جیڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا رافضی ہو کے نہیں مرے گا خارجی ہو کے نہیں مرے گا ماتا اللہ سنت والجماعہ فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت و جماعت ہو گئی مرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت مسلک حق اہل سنت فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت ہو کے مرے گا فرمایا اہل سنت و جماعت ہو کے جائے گا آقا اے تے او بندے سن جڑے تھوڑی آل نال پیار کر دے رہنے تے سونیا کچھ ایسے بھی دنیا تے جانور ہیں جدوں علی دا نا آ جائے بوتھی بگڑ جاندی ہے جدوں بھی حسین دا نا آ جائے متھے تے وٹ پینے شروع ہو جاندے نے جدوں بھی حسن دا نا آ جائے چہرہ بگڑ جاندا ہے جب میں تھانوں بھی مشورہ دیاں گا جدوں کوئی انج دا بندہ ویکھو جدوں بھی کوئی انج دا بندہ ویکھو تے ویکھدیاں ساری آکھیا کرو ویکھدیاں ساری محبت دے نال آکھیا کرو کی آکھیا کرو ہن جملہ میرا توجہ نال سنیا جے جدوں بھی تھانوں کوئی انج دا بندہ نظر آوے جدے سامنے علی علی کریے تے چہرہ وٹ پہ جان حسین حسین کریے تے متھے تے پل پہ جان حسن حسن تے زہرہ زہرہ کریے تے چہرہ پریشان ہو جائے جدوں انج دے بندیاں نو ویکھو تے ویکھ کے آکھیا کرو سن لو اسی تے سنیاں اسی تے انج آکھاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا جڑا جڑا تے ہجے تک اے سمجھدا ہے اسی سرکار دی آل دا پیار ساڈے دلاں وچ اے گوڈیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ بلند کر کے کوری آکھے او عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا
غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا بولیے ذرا سینے نہ ٹل لا کے دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے تے او سن جڑے تہاڈی آل دے نال پیار کردے تے کچھ ایسے بھی ہیں جدوں علی دا نام لئیے دھیان تھلے کر دیندے حسن دا نام لئیے تے متھے وٹ پے جاندے نے آقا حسین دا ذکر کریے تے پریشان ہو جاندے نے جدوں سونیاں تہاڈی دھی سیدہ زہرا دا ذکر کریے تے متھے تے وٹ پے جاندے نے آقا انہاں دے بارے وچ کی ارشاد ہے تہاڈا سنو میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی حدیث دا ذمہ دار جڑیاں کتاباں دے حوالے دیتے نے اگر یہ حوالہ نہ ہوئے تو بجا کے چوکچ کھڑیا کر کے گولی مار دے خون معاف ہے کارا لینا بھی لکھ کے دے جاؤں گا بھئی انہوں نے کچھ نہیں جاکھنا میں حوالہ غلط دیتا سی اگر حوالہ ٹھیک ہوئے تو پھر گولی دا پتلا گولی نہیں پھر آکھاں گا آ سنیے نال مل کے آکھ عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سونے اے تے او سن جڑے تہاڈی آل نال پیار کردے تے جڑے تہاڈی آل نال بغض رکھدے نے انہاں دے بارے وچ کی حکم ہے فرمایا سن لو الا ومن مات الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ فرمایا جڑا میری آل دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا او دے اینا دعا اکھاں دے درمیان لکھیا آئے گا آ بندہ اللہ دی رحمت تو بڑا دور ہے تے سونیا جڑا تھوڑی آل نال پیار کردہ ہوئے گا فرمایا او تے دوروں ہی چہرہ چمکدا نظر آ جائے گا اے حضور دی آل دا غلام فرمایا جڑا میری اللہ بغض لے کے جائے گا فرمایا جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ فرمایا دعا اکھاں دے درمیان لکھی آئے گا اے بندہ اللہ دی رحمت تو بہت دور ہے فرمایا الا ومن مات الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا فرمایا جڑا میری اللہ بغض لے کے جائے گا فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا اے مرن تو بعد بوتھی بھی نہیں جے وکھائی جاندی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پھٹا لا کے اتے مور لا دیتی جاندی ہے طبی وجوہات کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا میں کیا گل طبی وجوہات دی نہیں گل وچوئے میں جڑا حضور دی آل نال بغض رکھ کے جائے گا اے نہ ایتھے منہ وکھان جو گئے نہ حشر نو منہ وکھان جو گا فرمایا ماتا کافرہ فرمایا کافر ہو کے مرے گا اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یشم رائحت الجنہ فرمایا جڑا میری آلہ بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا جنت تے دور دی گل ہے جنت جانا تے دور دی گل ہے فرمایا او بندہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ حدیث بھی چاہتا جنت دی خوشبو 500 سال بندہ دور ہوئے گا تو جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی
500 سال دی مسافت تے بندہ ہوئے گا تے دوروں جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی تے جڑا فرمایا میری آل دا بغض لے کے جائے تے آکے جنت دی خوشبو جنت فرمایا نا جنت بڑی دور ہے خوشبو بھی نہیں جے سونگ سکتا جنت تے بڑی دور دی بات ہے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا تو گرامی قدر حضرات اللہ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانو اس عقیدے وچ رکھے ہے جدے وچ نہ بغض اہل بیت ہے نہ بغض صحابہ ہے نہ بغض اولیاء ہے نہ بغض ازواج مطہرات ہے نہ بغض انبیاء ہے اسی نبیان نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دے والدین نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دی ساری اولاد نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دے سارے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہاں سارے اولیاء نال بھی پیار کرنے والے ہیں ایک چھوٹی جی بات سنا کے محبت دی تو پھر میں آقا حسین علیہ السلام آپ دی شہادت پڑھ کے میں بات نو ختم کروں گا سبحان اللہ ایک باری پیار دینا اللہ کہہ جائے کوفے دی سرزمین ہے کوفے دی مسجد دے اندر ایک امام صاحب بیٹھ کے بچیاں نو پڑھا رہے ہیں بچیاں نو پڑھا رہے ہیں بچے بیٹھ کے پڑھ دے پہلے اچانک امام صاحب نے پڑھان دیا پڑھان دیا جلدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب نال ہاتھ بننے کھلوتے رہے کچھ دیر تو بعد امام صاحب پھر بیٹھ گئے تھوڑی کو دیر بیٹھے پھر ایک ادم اٹھے ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کھلوتے رہے پھر بیٹھ گئے کچھ ٹائم بیٹھنے تو بعد پھر کھڑے ہو گئے کھڑے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر بیٹھ گئے بچے پڑھ کے جدو چھٹی ہوئی جدو بچے جان لگے نا تے بچے عرض کر دینے حضور آج تواڈی لگدا طبیعت مبارک ٹھیک نہیں سی آج سانو یہ لگتا ہے جی میں تسی بیمار سو فرمایا کیوں حضور آج تک تے کدی یہ نہیں ہویا کہ تسی محفل وچ بیٹھے ہو تے بیٹھے ہی کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ حضور کدی انج ہویا نہیں پہلی باری ویکھیا ہے بیٹھے سو تے کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھ گئے ہو پھر کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھ گئے ہو پھر کھڑے ہو گئے حضور سانو سمجھ نہیں آئی اس امام صاحب نے جڑا جملہ فرمایا اللہ دا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک سی اللہ دا شکر ہے میری طبیعت ہے کہ اللہ دا شکر ہے میری بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میں نے کہ بھائی عابد صاحب دس رہے سن بھائی اگے تقریباً 60-70 بندے ہیں پوچھے بھائی مولوی صاحب نے سنیا دل دا اٹیک ہو گیا میں کہا بھائی جب ہو جانے ہو ہی جانے برحال حجی اللہ دا شکر ہے اجے اللہ دا شکر ہے جے میں ٹھیک ٹھاک ہاں تے دعا کرو اللہ سے تو تندرستی دے وے اجے تے دین دا کام کرن تے دل کردا ہے ہولی ہولی بالکل متے تسی تہاڈا پروگرام متے کو 4 سال مولوی کڈ نہ جائے آمین آکھو ایک باری اللہ لمبی زندگی دے وے سارے امام صاحب نے فرمایا پترو سن لو فرمایا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے حضور تسی بیٹھے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو پھر بہ گئے ہو پھر کھڑے ہوئے ہو پھر بہ گئے ہو حضور ایدی وجہ کی ہے فرمایا پترو سن لو میں بہ کے قرآن پڑھا رہے اساں پڑھا دیا اچانک میری نظر مسجد دے دروازے تے پئی ہے کہ میں ویکھیا ایک نبی دی آل دا ایک چھوٹا جہا سید زادہ آ کے کھلو گیا سی چھوٹا جہا ایک سید زادہ آ کے پیچھے کھڑائے ہوئے کہ جدو سید زادے نو میں کھلوتیاں ویکھیا ہے فرمایا میرے ایمان نے اس چیز دی اجازت ہی نہیں دیتی کہ سید زادہ کھلوتا رہے تے میں بیٹھا رہا فرمایا جدو تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے میں بھی ادب بن ہاتھ بن کے کھلوتا رہا ہوں حضور پھر بیٹھے کیوں ہو فرمایا میرے غلاموں جدو او سید زادہ چلا گیا ہے فرمایا جدو او سید زادہ گیا ہے پھر میں بیٹھ گیا حضور پھر تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو فرمایا تھوڑی دیر تو بعد پھر میں ویکھے سید زادہ پھر آ کے کھڑا ہوئے جدو سید زادہ دوسری مرتبہ آیا ہے کہ میں سید زادے نو ویکھ کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں فرمایا جنی دیر تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے انہی دیر تک میں بھی ادب نال ہاتھ بن کے کھڑا رہا ہوں کہ جدو سید زادہ چلا گیا ہے پھر میں بھی بیٹھ گیا ہوں حضور تیسری باری کیوں کھڑے ہوئے سو فرمایا
تھوڑی دیر تو بعد پھر سید زادہ آیا ہے جدو سید زادے نو میں آندیاں ویکھے آئے میں سید زادے دے احترام دے وچ کھڑا ہویا ہاں جد تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے کہ میں بھی او دے ادب واسطے کھلوتا رہا ہوں حضور پھر بیٹھے کیوں سو ہر میں جدو سید زادہ ٹر گیا ہے پھر بیٹھا وہاں ہن سجنوں سوچو گے یہ بندہ کون ہے جڑا سیدہ دا اینا احترام کرنے والا ہے کہ سید دا بچہ بھی آوے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ادب نال ہاتھ بن لوے جد تک سید دا کھڑا رہے او امام وقت دا کھلوتا رہے کہ جدو او بچہ چلا جائے وقت دا امام تھلے بہ جائے سجنا اے اوئی امام ہے جدے متعلق داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب چ لکھ دینے حرمان نے میں ملک شام حضرت بلال حبشی دے روزے دے کول ستا پیا سا آنکھ بند ہوئی ہے کہ میں خواب وچ ویکھیا ہے نبیاں دے امام ایک بڈھے جے بابے نو اپنی کچھ دے وچ انج لا کے نال لے کے آ رہے نے تے میں خواب وچ پوچھیا سونیا لج پالا سونیا اے بابا جی کون ہے حرمان نے جدوں میں پوچھیا سونیا اے بابا جی کون ہے تے خواب وچ حضور نے فرمایا علی حجویری اے تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ حضرت علامہ مولانا طیب رشید صدیقی صاحب اسیے سے باتیں لے اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی دو نمبر نہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے ہاتھ چوکے ایک باری آکھے ہم اصلی حسینی ہیں اے بیکھو کیڑا کیڑا جڑا اینج کر کے بیٹھا تو کیڑا اینج کیتی بیٹھا ہے ہم اصلی حسینی ہیں اور حسن ہیں ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے گرامی کے حضرات اللہ دی بارگاہ چ دعا کرا کرو یا اللہ جد تک زندہ رویے تیرے نبی دے اصحاب تے تیرے نبی دی اولاد دے وفادار بن کے رویے حضرات گرامی کربلا دی سرزمین ہے محرم دی 10ویں تاریخ ہے کلے کلے کر کے ایک ایک کر کے امام پاک دے غلام یزیدیاں نال جا کے مقابلہ کر دے رہے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا جدو سب چلے گئے آخر وچ میرے آقا حسین دی باری آئی آخر آقا حسین علیہ السلام آپ دی جدو باری آئی نا تے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے توجہ نہ جملے میرے سنیاں جے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے ضروری نہیں بندہ ٹیل لا کے گفتگو کرے تھوڑا جا تحمل نہ لیا جملے سنو کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے نواسہ رسول نے اینج کر کے ایک باری کربلا دے میدان والو بیکھیا انج نظر ماری ایتے کو قلب حسین نو پوچھے ویر عباس تا لاشا بھی پہ ہے اونو محمد دے لاشے بھی پہلے
قاسم دا لاشا بھی پہ ہے، علی اکبر دا لاشا بھی پہ ہے، زہیر بن قین دا لاشا بھی پہ ہے، مسلم بن اوسجہ دا لاشا بھی پہ ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر دا لاشا بھی پہ ہے، حضرت ابو بکر بن علی دا لاشا بھی پہ ہے، عثمان بن علی دا لاشا بھی پہ ہے، کلے کلے والوں میرے امام نے انج نظر ماری انج ویکھ دیاں نا آقا حسین نے انج اپنی نگاہ نو اٹھایا آسمان وال، نگاہ آسمان وال اٹھائی، مالک یا اللہ میں اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے، ہائے اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے، اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے ہے۔ علماء نے لکھیا فرماندے نے ایک ویلا او سی جدوں مسجد نبوی وچ میرے نبی سن سجدے وچ، حسین سن نبی پاک دی پشت تے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا، سجدہ میرے نبی نے اتنا لمبا کیتا، صحابہ کہندے نے اسی آج تک حضور نو اتنا لمبا سجدہ کردہ نہیں ویکھیا۔ حضرت علی پاک نو صحابہ نے کہا اے علی آج تیرے پتر نے حضور دے کندیاں تے بیٹھے سن تے حضور سجدے وچ سن تے پشت تے بہ کے تیرے پتر بیٹھے رہنے حسین تے نبی پاک سجدے وچ سر رکھی رکھے ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جدو سنیا گھر چلے گئے، جا کے مخدومہ کائنات نے فرمایا فاطمہ جی حضور حکم، فرمایا تینوں پتہ ہے آج حسین نے کی کیتا ہے، تینوں پتہ ہے آج حسین نے کی کیتا ہے؟ مخدومہ کائنات تمام جنتی عورتان دی سردار بی بی بولی، فرمایا اے جانے من علی فرماؤ کی کیتا میرے بیٹے حسین نے؟ مولا علی فرمان لگے اج حضور دی پشت تے بیٹھا سی تے حضور سجدے وچ سن، حضور سجدہ لمبا کر دیتا ہے، ایک کمر دے اتے بیٹھا رہے ہیں، پشت تے سوار رہے ہیں۔ منو صحابہ نے اے گل آکھیے، سیدہ کائنات فرمانیہ نے پیارے علی ہونے حسین آئے گا تو میں حسین نل گل کرانگی۔ مولا علی شیر خدا گفتگو کر کے چلے گئے۔ امام حسین بچپن دا زمانہ ہے، بچپن دا زمانہ حسین پاک گلی بھی چل دیاں گلیاں بھی پھر مدینے دیاں، ہائے ہائے مدینے دیاں گلیاں حسین پاک چل دیاں چوں ہی اپنا دروازہ کراس کر کے اندر آئے نا مخدومہ کائنات دی نظر پئی، ویکھ کے فرمایا پتر حسین جی اماں جان بیٹا تینوں پتہ ہے نا تیرا نانا کس کیفیت دے وچنے بزرگ ہو چکے نے تے بیٹا تو اج نانے دی پشت تے بیٹھا رہے ہیں تے تیرا نانا سر سجدے وچ رکھی رکھے ہے۔ پتر ایک ہی کیتا ہی دل والے ہیں تھے بڑے پیارے جملے لکھے کہندے نے امام حسین ویک کے کہندے نے اماں جی بلکل تسا ٹھیک سنے ہیں، میں اپنے نانے دی کمر تے بیٹھا سا، پشت تے بیٹھا سا، پتر کیوں بیٹھا سا؟ حسین عرض کر دینے اماں گل لے جدوں کسے بندے نے کوئی مال بیچنا ہوئے تے او آندھے منو کٹھیا چنگا لبے جتھے میری تجارت ٹھیک ہوئے، میں ساری کائنات اچ نظر ماری ہے کہ کتھے بے کہ میں تجارت کراں، منو نانے دی پشت ود کے کوئی جگہ اور چنگی نظر نہیں آئی۔ اماں میں نانے دی پشت سوار ساں، میرا نانا تسبیحاں پڑھ دا رہا ہے، میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھ دا رہا ہے، میں ایک تسبیح دے بدلے وچ ایک ایک اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دا رہا ہے۔ میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھ دا رہا ہے تے میں ایک ایک تسبیح دے نال ایک ایک اپنا فرد دیندہ رہا۔ اماں اگر آج میرے نانے نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے، میں اپنے نانے واسطے جتنیاں تسبیحاں میرے نانے پڑھیاں نے اتنیاں جانا میں رب دی راہ وچ قربان کر چھڑا۔ یا اللہ جڑا وعدہ کیتا سی میں پورا کیتا ہے۔ ردینا لقضاء اللہ
یا اللہ تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی ہے مالک جویں تو راضی ہے جی میں تو راضی مالک تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی ویکھ کے نہ میرے امام خیمیاں وچ آئے خیمیاں وچ آ کے آقا حسین کلے کلے خیمے وچ آ کے سارے نو مل کے نا سب نو صبر دیاں تلقیناں کر کے میرے آقا حسین آئے اپنی سواری دے قریب آ کے نا سواری وال ویکھدے نے تے دل وچ خیال آیا کہ جدوں عباس نو ٹوریا سی تے میں خود سوار کرایا قاسم نو خود سوار کرایا علی اکبر نو خود سوار کرایا ہن مینوں سوار کروان والا کون ہے اللہ امام حسین اجے اے سوچ ہی رہ سن اچانک آپ دی نظر اٹھی آپ نے انج ویکھیا ایک اجنبی جہا مسافر آ کے قریب کھڑا ہویا سواری تو اتریا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تسی کون ہو انہیاں لاشاں کدیاں پہیاں ہوئیاں نے امام حسین نے فرمایا میرا نام حسین ہے کیڑا حسین فرمایا حسین ابن علی حسین ابن علیاں کیڑا علی فرمایا داماد مصطفیٰ تسی نواسہ رسول ہو فرمایا ہاں ہاں میں نواسہ رسول ہاں اے لاشاں کی دیاں پہیاں نے یہ تے ہون پیابت کوئی قلب حسین نو پوچھے میرے آقا حسین نے اپنے پتر علی اکبر دا تعارف کے نہیں پیش کیتا ہوئے گا اپنے پتیجیاں دے تعارف کے نہیں پیش کیتے ہونگے اپنے پرامان دے تعارف کے نہیں کربلا دے میدان نہیں پیش کیتے اے فلان دا لاشا پہ اے فلان دا لاشا اے فلان دا اور نکی جی قبر نظر آ رہی ہے وہ میرے ننے علی اصغر دی قبر ہی ایک دا میرے امام نے تعارف جو کروایا نا کہ وہ مسافر کہندہ جناب کتھے چلے ہو فرمایا یزیدی میں نو بلا رہے نے لڑائی واسطے کہ میں جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں سواری تو اترے چھال مار کے آقا حسین دی سواری دی باغ پھڑ لئی رو کے اندھا حضور میں تھوڑا غلام جدہ غلام زندہ ہوئے اپنے آقا نو خاک و خون اچھ تڑپ دیا نہیں ویک سکدا حضور منو اجازت دیو میں جا کے لڑائی کرنا آقا حسین نے ویک کے نا فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر دے وے جا واپس چلا جا جدروں آئیں چلا جا جدر جا رہے ہیں جا دوسری مرتبہ پھر انہیں ایک جملہ بولیا آپ نے پھر ایک فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر دے وے تیسری بار بڑا تقرار کر کے کہندہ حضور تو انو تو اڈے نانے دا واسطہ میں نو اجازت دے دیو جدوں اس جملہ بولیا نا خدا دی قسم اس جملہ جدوں دا پڑے ہے دل تے چھریاں پھر دیا نے جملہ پڑھ کے امام حسین نے جدوں اس بندے دا تیسری مرتبہ جملہ سنیا آقا حسین نے فرمایا بیلیا منو میرے نانے دا واسطہ دے کے اجازتہ مانگنے پھر گل سن پہلا منو ایک گل دا سچا سچا جواب دینے جناب دسو فرمایا دس جدوں آج صبح کروں ٹریا سے اپنی 4 سالان دی بچی نہ کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سے فرمایا 10 جدو کروں چلے سے اپنی 4 سالان دی بچی نہ کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سے حضور تسی میں نو اجازت دیو فرمایا سچی سچی 10 اپنی بچی نال کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سے رو پہ آنکھاں چو آنسو نکل آئے رو کے کہندہ حضور جدو میں کروں ٹریا سا نا تے میری بچی میرے کمیز دا پلو پھڑ کے آکھیا سی بابا تیرے تو بغیر گھر وچ دل نہیں لگدا بابا جدھر بھی چلے ہیں شام نو چھیتی واپس آ جائیں میرے آقا حسین نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا انج موڑے نو جھنجھوڑ کے انج فرمایا او بیلیا علی دا لال حسین لوکاں دے گھر برباد کرن نہیں آیا لوکاں دے گھرانو آباد کرنے واسطے آیا ہویا حسین گھرانو برباد کرنے واسطے نہیں آیا آباد کرنے واسطے آیا ہے آقا حسین تیری عظمت نو سلام آقا حسین تیری سارے آنکھو یار آقا حسین تیری سب بولو آقا حسین تیری مل کے میرے نالا کھلو اے سمینے کہے
نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہیدانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہید یہ شعر میں امام پاک دے روضے دے سامنے ہاتھ بن کے پڑھیا سی اکھاں وچ آنسو نکل دے پیسن کہ میں آکھیا سی آقا حسین پاکستان دی سرزمین تے بہ کے حضور میں سلام پیش کردا رہیا ہاں اج تے تھوڑی بارگاہ وچ کھڑیا ہو کے آنا پیا وا جس دن زینب نے اپنے بچھڑے پیران باجا سن ماریاں اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام گرامی قدر حضرات تواڈے کولوں گزر رہے ہیں 10 محرم شریف دا دینے خالی نہ جان ہر بندہ جتنی ہمت استطاعت ہے انہوں نے ضرور چولی کچھ پاؤ آقا حسین اجنا دوستان نے اعلان کرایا سے آج تو 2 جمعے پہلے وہ بھی رابطہ فرما کے دوستان پیسے باقی بھی دے دینا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیلیا جا اپنے گھر علی دا لال حسین لوکاں دے گھر برباد کرنے واسطے نہیں آیا فرمایا میں تے لوکاں دے گھر آباد کرنے واسطے آیا آقا حسین تیاری کر کے سواری تے بہ کے جدو یزیدیاں دے سامنے آئے تاریخ کامل دے اندر یہ روایت موجود ہے آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا لوگو میں حسین ابن علی ہاں جنہوں پتہ ہے وہ بھی سنے جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لوے فرمایا میں حسین ابن علی ہاں میری خاطر میرے نانے نے سجدے نو لمبا فرما دیتا میری خاطر جبریل جنت وچوں جوڑا لے کے آیا میری خاطر ہرنی اپنا بچہ لے کے آئی فرمایا میں حسین ابن علی ہاں میرا ویر حسن تے میں حسین اسی دووے ہواں کہ ساڑے نانے نے ساڑے دوہاں دے بارے فرمایا سی حسن تے حسین اے دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے فرمایا آج بھی میرا رستہ چھڑ دیو میں حسین ابن علی ہاں سارے خون معاف کر دیاں گا یزیدیاں کیا حسین گلاں دو نے یا لڑائی کر یا بیعت واسطے تیار ہو جا آقا حسین نے فرمایا ظالمو اگر بیعت ہی کرنی ہوندی تے میں علی اکبر قربان نہ کرواندا اگر بیعت ہی کرنی ہوندی اونو محمد قربان نہ کرواندا اگر بیعت ہی کرنی ہوندی عباس دے بازو قلم نہ کرواندا فرمایا بیعت نہیں کرنی آؤ میں لڑائی واسطے تیار ہاں آقا حسین نے کربلا دی سرزمین تے کھڑے ہو کے جیڑا یزیدی آپ دے نال مقابلے واسطے ہوندا ہے آقا حسین گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے اس ظالم نو سٹ دے جاندے نے ابن سعد نے آواز بلند کیتا نہ کیا او یزیدیو تو انو پتہ نہیں ایدیاں رگاں وچ خون کدا ہے ایدیاں رگاں وچ خون حیدر کرار دا ہے اگر کلے کلے ہو کے جاندے رہے تو یاد رکھو سب قتل ہو جاؤ گے مر جاؤ گے کلے کلے ہو کے نہ جاؤ یک بارگی دے نال حملہ کرو سارے نے یک بارگی دے نال حملہ کیتا ایک روایت چاہتا ایک ظالم نے نیزہ ماریا آقا حسین دے زیر ناف لگا آپ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے دل والے کہنے نے آقا حسین جدو سواری تے بیٹھے سن تیمم کر کے بیٹھے سن سواری تے بینا میرے امام دا قیام سی سواری تو زمین وال آنا میرے امام دا رکوع سی جدو آقا حسین زمین تے آکے لیٹے نا دنیا دا کتا شیمر آکے آپ دی چھاتی تے چڑھ گیا البدایہ ون نہایات ابو الفدا نے لکھیا کہنے نے امام پاک نے فرمایا او
او ظالمہ ذرا اپنے پیٹ تو قمیض تے پیچھے کر. آندا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے ایک نشانی دسی سی وہ ویکھنا چاہنا. جدوں نے قمیض نو پیچھے کیتا امام حسین نے فرمایا میرے نانا جی تساں سچ فرمایا سی. شمر کہندا دس کی فرمایا سی تیرے نانے نے؟ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن ڈیا ایک کوڑی کتا میری آل دے خون وچ منہ رنگین کردا ہے. فرمایا دس او ظالمہ ٹائم کیڑا ہے؟ آندا نماز دا ٹائم ہے. فرمایا پیچھے ہو جا میرے پیٹ تو مینوں حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین. آقا حسین نے سر سجدے وچ رکھیا. ایک روایت چخولی بن یزید نے وار کیتا, ایک شمر نے وال کیتا. آقا حسین دا سر مقدس تن تو جدا کیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گرامی قدر حضرات آقا حسین نے سب قربانیاں پیش کیتیاں دین مصطفیٰ دی خاطر. تے آکھیا سی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی, میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے. یہ عباس قاسم یہ بھائی بھتیجے سب آئیں گے تیرے پاس گردن کٹا کے. اگلا جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے او سید زادہ ہے جدو مدینے دی گلی وچ ٹردا سی تے لوگ کہندے سن انج لگدا ہے جویں خود محمد مصطفیٰ مدینے دی گلی وچ آ گئے. انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر آپ دی سیرت آپ دی زندگی دے چند واقعات پیش کیتے جان گے. وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین.